اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر صدقہ دے انسان تو کتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا تو شیطان بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، بہت اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الصدقۃ تکسر ظہر الشیطان، صدقہ جو ہے شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو شیطان کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے صبح کے وقت دو تاکہ نحوست اور بدی تم سے دور ہو جائے۔ اسی طرح سے چھٹے امام سے بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دو اگرچہ ایک ظرف خرما کیوں نہ ہو، خرما یعنی کھجور کیوں نہ ہو، یا پھر اس سے کمتر ہو، یا ایک مٹھی دے دو، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم ایک ہی کھجور دے دو، اور اگر ایک کھجور بھی نہیں دے سکتے تو تم آدھا کھجور دو۔ تو صدقہ دینا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور خاص کر ماہ رمضان میں انسان کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے، جس کے ذریعے سے جو مومن مستحقین ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ ماہ رمضان کے مہینوں میں جیسے کہ آپ کو حالات پتہ ہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں بہت سے ایسے مومنین ہیں کہ جن کے یہاں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طریقے سے کھانا بھی کھا سکے، تو ان کے گھر راشن بھجوا دیں، یا جو بھی اور بھی ضرورت ہے تو اسے دیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو، کیونکہ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے خود کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں اور بھی بڑھا کر اس میں اضافہ کر کے تمہیں واپس پلٹاؤں گا۔ تو ماہ رمضان میں جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کیجیے، کسی کو افطاری کروائیے، روزے دار ہیں تو افطار کروائیے، ان کے یہاں راشن بھجوا دیجیے، یا اور مالی اعتبار سے جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کئی گنا ثواب رکھتا ہے عام دنوں کے علاوہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ روایات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ صدقہ جو ہے موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اسی لیے جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو صدقہ دے کر نکلتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی حیات اللہ بڑھا دیتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے، صدقہ دینے کی وجہ سے اس کی حیات بڑھ جاتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، اور ایک میں مسافر ہوں تو مجھے کچھ سامان چاہیے سفر میں کھانے پینے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ اور وہاں تمہیں مل جائے گا۔ جب وہ شخص آتا ہے جناب فاطمہ زہرا کے گھر تو جناب فاطمہ زہرا نے ایک چادر دی۔ جب چادر دی تو اس شخص نے کہا کہ اس چادر کے ذریعے سے تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنا ایک گلوبند دیا، یعنی ہار دیا، اور جب اسے دیا تو وہ لے کر مسجد نبوی میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا نے مجھے دیا ہے، اب جو ہے کوئی اسے کیا خریدے گا؟ تو ایک مرتبہ جناب عمار یاسر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو اس نے کہا کہ بس جو میری ضروریات ہے تم اس کی قیمت دے دو اور یہ گلوبند تم واپس لے لو۔ تو اس کی جتنی بھی ضروریات تھی جناب عمار یاسر نے پوری کر دی اور اس گلوبند کو حاصل کر لیا۔ حاصل کرنے کے بعد جناب عمار یاسر نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اس گلوبند کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ تو جب وہ غلام گلوبند لے کر آیا اور کہا کہ عمار یاسر نے آپ کے لیے مجھے یعنی غلامی میں بھیج دیا ہے اور یہ گلوبند بھی، تو رسول خدا نے کہا کہ میں جو تم اس گلوبند کو اور تم خود، میں تمہیں اپنی بیٹی کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو وہ شخص چلا جاتا ہے، وہ غلام جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا کے گھر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے مجھے اور اس گلوبند کو آپ کے لیے بھیجا ہے اور میں آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ جناب فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا تو گلوبند تو اپنے پاس لے لیا، لیکن اس غلام سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ جب اس طرح سے کہا تو اس غلام نے کہا کہ
ماشاء اللہ یعنی یہ گلوبند کتنا بابرکت تھا کہ جس نے ایک غریب کا پیٹ بھی بھرا، اسے لباس بھی پہنایا، اسے سفر کا سامان بھی دلوا دیا، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا، اور پھر ایک غلام کو آزاد بھی کیا، اور جس کا مالک تھا، جو اس کی جگہ تھی، وہ اپنی جگہ پر پہنچ بھی گیا۔ تو آپ دیکھیے اس واقعے سے ذرا غور کیجئے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اور بھی زیادہ یعنی بابرکت بنا کر اسے واپس پلٹاتا ہے۔